کے سلے علی جو ہی میں سو گیا، پڑھ کے سلے علی جو ہی میں سو گیا، ایسا مژدہ سنایا مزہ آ گیا، پڑھ کے سلے علی جو ہی میں سو گیا، ایسا مژدہ سنایا مزہ آ گیا۔ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، کہیے سبحان اللہ، پیچھے تو لوگ سبحان اللہ کہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایسے جب شاعر صاحب پڑھیں گے ایسے سبحان اللہ کیجئے کہ پردہ غفلت کا ان آنکھوں سے اٹھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب، اپنے بندوں کو راہ راست دکھا دے یا رب۔ شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، شب ہے تاریک سمندر میں بپا ہے طوفان، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب، ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا دے یا رب۔ اب میں وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا کہ وہ کون ہے راہ میں جو لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، مسافر ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ ارے غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر، ارے غلام مصطفیٰ ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر، ارے الگ بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ چوکیدار بیٹھے ہیں، الگ بیٹھے ہیں لگتا ہے کہ چوکیدار بیٹھے ہیں۔ میں وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتا، اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج سے مائک پر تشریف لائے۔ اس شعر سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں کہ نواز دیوبندی صاحب نے کہا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، کہ انجام اس کے ہاتھ ہے کیا آغاز کر کے دیکھ، ارے بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ جناب حضرت مولانا احمد حسین صاحب مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له، وصلی اللہ تعالی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی اللہ تعالی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی اللہ تعالی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ معزز حاضرین،
محترم سامعین، اساتید امت، اتالیق قوم اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بے حد شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے مجھ جیسی حقیر سراپا تقصیر شخصیت کو آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو لب کشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ یوں تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات و احسانات اتنے ہیں کہ جن کا احاطہ اور جن کا شمار ناممکن اور لامحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی اور بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہمیں انسان نہ بناتے بلکہ دوسری مخلوق بنا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جمادات کی قبیل سے پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نباتات کی قبیل میں پیدا فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیگر حیوانات کے قبیل سے پیدا فرما دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعام فرمایا، ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمادات نہیں بنایا، ہمیں نباتات نہیں بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا، بلکہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ ایک دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہودی بھی بنا سکتے تھے، نصرانی بھی بنا سکتے تھے، ہنود بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک میں اور دنیا میں بے شمار مذاہب ہے، ان بے شمار مذاہب میں سے کسی مذہب میں پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ ان مذاہب باطلہ، ادیان باطلہ میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ مذہب برحق جو کہ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس برحق مذہب میں پیدا فرمایا، ہمیں اسلام کی عظیم دولت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام اور ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم کو مبعوث فرمایا، حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرت دانیال کو مبعوث فرمایا، حضرت الیاس کو مبعوث فرمایا۔ میرے عزیزو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت جو بنایا، ہمیں جو مبعوث فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا، ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ایسی امت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ایسی امت ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض نبیوں نے بھی خواہش کی تھی، بعض نبیوں نے بھی تمنا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا، لیکن صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والسلام کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ کیا ہو جائے گرا جائے، یہ بھی اسٹینڈ لگ رہا ہے، دونوں ہل رہا ہے۔ اب لے گئے ادھر ٹھیک ہے، ادھر نا صرف حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والسلام کی خواہش کی تکمیل ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخری زمانے میں جب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو ختم فرمائیں گے، جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف ملے گا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر طلب کیے انسان بنایا، مسلمان بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل اور دانش عطا فرمائی، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، بہت سارے انسان ایسے ہیں جو انسان تو ہیں ظاہری شکل و شباہت کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر عقل و دانائی نہیں، حکمت اور دانش کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکمت اور دانش بھی عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ 22 بٹی اور بالو پارا کی جو عوام ہے قابل مبارکباد اور لائق تحسین ہیں کہ مسلسل لگاتار دینی عنوانات سے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ واقعتاً جو کمیٹی کے ممبران ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا محفوظ صاحب، واقعی بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ انہوں نے اپنی کاوش اور مسلسل محنت کے ذریعے سے اس پروگرام کو منعقد کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزوں، نعت ایک بہت بڑا عنوان ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لکھی گئی ہیں اور تا قیامت لکھی جاتی رہیں گی۔ نعت کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ نعت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تحمید، صفات حمیدہ، صفات کمال کو بیان کرنے کو نظم کی شکل میں، نظم کی صورت میں، یعنی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا جائے کہ جو نظم کی شکل میں ہو، جس کو ترنم کی شکل میں پیش کیا جا سکے۔ نعت النبی کا عنوان بہت بڑا اور بہت ہی عظیم عنوان ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ میرے عزیزوں، نعت ایک بہت ہی ادب و احترام کو چاہتی ہے۔ علامہ منصور بجنوری ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے کلام میں ایک شعر کہا تھا کہ نعت رسول کہنے کی جرأت نہ کر کبھی، نعت رسول کہنے کی جرأت نہ کر کبھی، جب تک دل و دماغ کا تیرے وضو نہ ہو، نعت رسول کہنے کی جرأت نہ کر کبھی، جب تک دل و دماغ کا تیرے وضو نہ ہو۔ اور منصور یہ مقام ہے ذکر رسول کا، منصور یہ مقام ہے ذکر رسول کا، کہ اس گفتگو کے بیچ کوئی گفتگو نہ ہو۔ معزز حاضرین، علامہ منصور بجنوری نے اس شعر میں نعت کہنے والوں کے لیے بھی ایک ضابطہ بیان کیا اور نعت سننے والوں کے لیے بھی ایک ضابطہ بیان کیا۔ بہرحال نعت کا فن بہت ہی بساطت اور طوالت کو چاہتا ہے۔ نعت کے بہت بڑے بادشاہ حضرت حسان ابن ثابت، انہوں نے عربی میں ایک شعر کہا تھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ حسان ابن ثابت کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، حسان ابن ثابت بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔
مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کیا کرتے تھے۔ پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حمیدہ کو انہوں نے بیان کیا۔ آخر میں انہوں نے کہا ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، میری کیا بساط، میری کیا مجال کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کروں، میری کیا اوقات کہ میں اپنے کلام کے ذریعے، میں اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تکریم کروں۔ ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، میں نے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اشعار کی مدح سرائی کی ہے۔